بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اگلا باب ہے باب افعیلال۔ جیسے مصدر دیا گیا ہے ابہیمام، تو ہم اس مصدر کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ پہلے ہم ایک اوپر سے جو اوپر ہم نے باب پڑھا تھا پہلے، احمرار، اسی سے ملتا جلتا جو مصدر ہے ہم اس سے یہ باب سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سمجھنا آسان ہوگا اور بہت جلدی سے آپ کو گردان یاد بھی ہو جائے گی۔ اوپر والا باب اس کا مصدر تھا احمرار، یہ ادہیمام ہے۔ ہم اس ادہیمام کو چھوڑ کے مصدر لیتے ہیں احمیرار، احمیرار، احمیرار۔ پہلے والا لفظ تھا احمیرار، اس میں یا نہیں تھی، اس باب میں بس یا کا اضافہ ہو گیا، وہ احمیرار تھا اور یہ ہے یہ احمیرار۔ اس سے اب ہم گردان دیکھتے ہیں۔ ماضی ہے احمارہ اور مضارع ہے یحمارو۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا احمرہ، اس میں الف نہیں تھی، اور مضارع تھا یحمرو، الف نہیں تھی۔ صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ الف کا اضافہ ہوا احمارہ اور یہ بن گیا یحمارو۔ اب ماضی کی گردان آپ کے سامنے ہے احمارہ۔ اچھا، ادھر بھی وہی یاد رکھیں کہ اس کی اصل ہے احمارارہ، احمارارہ، احمارہ، احمارہ، احمارو، احمارت، احمارتا، احماررنا۔ دیکھا اب یہاں پہ ٹوٹ گیا رہا تو پہلے پہ زبر آ جائے گی۔ احماررتا، احماررتما، احماررتم، احماررتی، احماررتما، احماررتن، احماررتو، احماررنا۔ اب ہم ماضی مجہول بناتے ہیں۔ جی، ماضی معلوم ہے احمارہ، اصل میں ہے احمارارہ، اس کی بن گئی احمارہ۔ اب ہم ماضی مجہول بناتے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس اصل کو دیکھ کے آپ بنائیں۔ سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ دینا ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے کسرہ دے دیا، آخری حرف کو کچھ نہیں کرتے۔ پچھلے جو حرکت والے ہیں ان پہ پیش دینی ہے۔ حرکت والا حمزہ تھا پیش، میم پہ پیش، ہا ساکن۔ لفظ بن گیا احمواریرہ، عجیب سا ہے، میم پیش کے بعد الف تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، لہٰذا اس الف کو پھر واو میں بدل دیتے ہیں، لفظ بن جاتا ہے احموریرہ، را کا را میں ادغام ہوا، احمورہ، یہ لفظ بن جائے گا احمورہ۔ اب دیکھیے گردان، لفظ آپ کے سامنے آ گیا احمورہ، اور یہ الف واو میں ہم نے پہلے بھی باب کے اندر تبدیل کیا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم تبدیل کریں گے کہ پیش کے بعد الف پڑھا نہیں جاتا۔ احمورہ، احمورہ، احمورو، احمورت، احمورتا، احموریرنا۔ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی احمورہ کی اصل میں تھا احموریرہ، تو اس لیے را کا کسرہ بن گیا، زیر بن گئی۔ احموررتا، احموررتما، احموررتم، احموررتی، احموررتما، احموررتن، احموررتو، احموررن۔ اب ہم مضارع دیکھتے ہیں۔ مضارع ہے یحمارو، اور وہ پھر اصل میں ہے یحماریرو، یحماریرو، پھر ادغام ہوا، یحمارو بنا، یحمارو، یحمارانی، یحمارونا، تحمارو، تحمارانی، یحماریرنا، کسرہ آ گیا،
تحمارو، تحمارانی، تحمارونا، تحمارینا، تحمارانی، تحماریرنا، احمارو، نحمارو۔ مضارع مجہول یحمارو سے مضارع مجہول اب ہم بناتے ہیں۔ یحمارو اصل میں تھا یحماریرو، پھر بن گیا یحمارو۔ اب اس سے مضارع مجہول بناتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اور پہلے حرف پر پیش، بس تو لفظ بن گیا یحمارارو۔ پھر اس سے ہم نے ادغام کر دیا، یحمارو ہو گیا۔ یہ را کے اوپر جو شد ڈال دی جاتی ہے لکھنے میں تو ایک ہی را آ رہا ہوتا ہے، اسی کو ادغام کہتے ہیں کہ دو را مکس کر دی۔ یحمارو یہ مضارع مجہول ہمارے پاس بن گئی۔ یحمارو، یحمارانی، یحمارون، تحمارو، تحمارانی، یحماررنا، را پہ زبر آ گیا۔ تحمارو، تحمارانی، تحمارون، تحمارین، تحمارانی، تحماررنا، احمارو، نحمارو۔ اب اس کے بعد ہم جاہد والی گردان بناتے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہے جیسے 5 صیغے جن پر پیش آ رہی ہے یہ صیغہ اور یہ واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع متکلم والے، ان کے اندر وہی 3 صورتیں جائز ہوں گی۔ جیسے یہ گردان آ گئی آپ کے سامنے، لم یحمار، لم یحماری، اور ایک اصل کو دیکھتے ہوئے چونکہ مضارع اصل میں یحماریرو تھا تو یہ بن گیا لم یحمارر، لم یحمارر، جیسے مضارع ہمارے پاس یہی تھا یحماریرو، تو اسی کے ساتھ ہم نے لم کو لگایا، لم یحمارر ایک شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر ہے لم یحمار، بالکل اسی طریقے سے ہے، وہاں پہ الف تھا، الف نہیں تھا، اس کے اندر الف ہے، باقی وہی گردان ہے، آپ کو پڑھتے اور یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ پہلے آپ نے لم یحمرہ پڑھا تھا، اب صرف میم کو تھوڑا سا لمبا کرتے جائیں گے تو یہ گردان بن جائے گی، اور کچھ نہیں کرنا۔ یحمار، لم یحماری، لم یحمارر، لم یحمارا، لم یحمارو۔ پھر اس کے اندر بھی 3 صورتیں، لم تحمارا، لم تحماری، لم تحمارر، لم تحمارا، لم یحماررنا، لم تحمارا، لم تحماری، لم تحمارر، لم تحمارا، لم تحمارو، لم تحماری، یہ ساری گردان آگے اس کے اندر لم احمارا، لم احماری، لم احمارر، یہ 3 صیغے جائز ہیں۔ پھر مضارع مجہول لم یحمار، لم یحماری، لم یحمارر، اور لم یحمارا، لم یحمارو، اس کے اندر بھی وہی 3 صورتیں ہیں۔ مضارع مجہول چونکہ یحمارارو تھا اصل میں، جب لم لگایا لم یحمارر بن گیا، بس پیش نہیں پڑھنی، باقی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں ان صیغوں پہ۔ لم یحمارا، لم یحمارو، لم تحمارا، لم تحماری، لم تحمارر، لم تحمارا، لم یحماررنا، لم تحمارا، لم تحماری، لم تحمارر، لم تحمارا، لم تحمارو، لم تحماری، لم تحمارا، لم تحماررنا، لم احمارا، لم احماری، لم احمارر، اور یہ اگلی گردان۔ پھر اسی کے ساتھ حروف جازمہ 5 ہوتے ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، تو جازمہ میں سے ہم نے لم کو لگایا، اب ہم لا لگا کے دیکھتے ہیں جو کہ پھر نہیں کی گردان بن جائے گی، بالکل اسی طریقے سے گردان بنے گی، صرف لم کی جگہ آپ نے لا لگا دینا ہے، بالکل اسی طریقے سے گردان بنے گی۔ پھر امر کی گردان ہے، اس میں لام زیر لی لگا دینا ہے بس۔ حاضر کے 6 صیغوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ امر کے حاضر کے 6 صیغوں کے لیے الگ قاعدہ ہوتا ہے، ان کو ابھی چھوڑ دیں اور باقی صیغوں میں بس لام زیر لی اگر آپ لگائیں گے تو امر کی گردان تیار ہو جائے گی۔ لیحمار، لیحماری، لیحمارر، یہ گردان پڑھتے جائیں، اور آگے لی احمار، لے احماری، لے احمارر، لنحمارا،
لینا ہماری لینا ہمارے. حاضر کے جو یہ 6 صیغے ہیں انہیں پھر ہم بعد میں کرتے ہیں. اور ادھر مضارع امر کی مجہول کی گردان کیسے بنے گی؟ لیحمار، لیحماری، لیحمارر، اس طریقے سے پوری گردان آپ پڑھ لیں. اب ہم امر کا صیغہ بناتے ہیں. امر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ امر حاضر معلوم جو ہے وہ مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنے گا. یعنی مضارع کا حاضر کا صیغہ بنے گا تحماریرو. ادھر ہم گردان سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ مضارع کا حاضر کا صیغہ یہ کھڑا ہے تحمارو، اور اس کی اصل کیا ہے؟ تحماریرو ہے اس کی اصل. یہ آپ نے یاد کرنی ہوگی کہ اصل، تاکہ یہ اصل اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے تاکہ یہ جو آگے ادغام ٹوٹ جاتے ہیں اس میں پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی کہ یہاں پہ احمار ررنا کیوں ہے، ادھر اوہمو ریرنا کیوں ہے، ادھر یحما ریرنا ہے، ادھر یحما ررنا، یعنی را پہ کہیں زبر کہیں زیر. تو اس کے لیے آپ کو نا ان کی اصل یاد رکھنی پڑے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب مضارع مجہول، مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے تحماریرو ہے، جو کہ پھر ہمارے پاس حتمی شکل میں آیا تحمارو. اب اس سے ہم امر بناتے ہیں. امر اوپر والے صیغے کو دیکھ کے بنائیں گے. شروع میں حمزہ کو گرا، حرف تا کو ہٹا کر کے جب بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ لانا ہوتا ہے. اب حمزے کو پھر اعراب کون سا دینا ہے؟ اس کے لیے سیکنڈ لاسٹ کا اعراب دیکھتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ پہ اگر کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ بھی زیر والا آ جاتا ہے. تو امر بن گیا احماریرو، آخر را کو ساکن کیا احماریر، احماریر. پھر ہم نے را کا را میں ادغام کیا ہے تو لفظ بن گیا احمارہ. تو اس کے اندر بھی چونکہ یہ بھی وہ صیغہ ہے جس کے اندر آخر ساکن ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی 3 صورتیں ہوں گی، احمارہ، احماری، اور ایک یہ شکل جو یہاں پہ تیار ہو گئی ہے احماریر. یہ اس کو دیکھ کے آپ نے امر تیار کرنا ہے، نیچے والے کو دیکھ کے نہیں کرنا. اس لیے کہ جب ہم شروع میں حمزہ مکسور لا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سیکنڈ لاسٹ کا اعراب دیکھنا ہوتا ہے. اب آپ ادھر سیکنڈ لاسٹ کس کو بنائیں گے؟ الف کو بنائیں گے؟ الف تو نہیں ہے، را ہے. را کے لیے پھر آپ کو ادھر ہی جانا پڑتا ہے پیچھے والے صیغے میں. تو ادھر سے بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے اگر بنائیں گے تو بھی آپ کو ادھر اصل جانا پڑتا ہے. تو امر بن گیا احمار، احماری، احمارر، احمارا، احمارو، احماری، احمارا، احماررنا. یہ صیغہ بن جائے. اس کے بعد ہے نفی تاکید بلند کی گردان. اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، جیسے پچھلی گردانیں آپ پڑھتے تھے بالکل ویسے ہی ہے. لن یحمارا، لن یحمارا، لن یحمارو. بس سارے نون گر گئے ہیں جمع مؤنث کے علاوہ، اور 5 صیغے جن میں پیش تھا ان کو زبر دے دی گئی ہے. تو یہ گردان تیار ہو گئی ہے. اب رہ گیا اسم فاعل اور اسم مفعول. اسم فاعل مضارع جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کا اسم فاعل تو فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ مضارع معلوم سے ہوتا ہے. تو مضارع معلوم اصل میں یحماریرو ہے. طریقہ یہ ہے کہ شروع میں میم مضموم لگا دیا جائے اس کو ہٹا کے، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر دے دیں اور را کو تنوین دے دیں آخری حرف کو. تو لفظ بنے گا محماریرو، محماریرو. پھر اس کا ادغام کر دیں را کا، محمارو، محمارن، آخر میں تنوین کر دی. اور اگر آپ ڈائریکٹ مضارع سے بنانا چاہیں جو مضارع کی حتمی شکل ہمارے پاس تھی یحمارو، تو اس میں
پھر یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے کسرہ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ الف نہیں ہے بلکہ یہ را دو را ہیں، تو اس میں پہلا را مکسور ہے، اس کے اوپر پہلے سے ہی زیر ہے۔ تو محمارن، محمارانی، محمارون، محمارتن، محمارتانی، محماراتن۔ اب اس میں مفعول بناتے ہیں، بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے پیچھے ہم نے باب وہ جو احمرار تھا اس کے اندر محمرن پڑھا تھا، یہاں محمارن پڑھا ہے۔ میں نے بتایا کہ بالکل یہ پچھلے باب کی طرح ہے، صرف میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے تو یہ اگلا باب بن جائے گا۔ پھر تھا مضارع مجہول سے اس میں مفعول بنتا ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہوتے ہیں۔ تو یحمارارو ہے مضارع مجہول، تو شروع میں میم مضموم لگا دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر کر دیں گے، بلکہ مضارع مجہول کے اندر وہ پہلے ہی سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتی ہے۔ پھر را کا را میں ادغام کیا، محمارن لفظ ہمارے پاس آ گیا، محمارن۔ اب اس میں فاعل بھی محمارن، اس میں مفعول بھی محمارن، تو دراصل ان کی اصل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا اس میں فاعل کی اصل ہے محماریرو، محماریرن، اور اس میں مفعول کی اصل ہے محماررن۔ یہ فرق ہے، باقی جہاں جملے کے اندر استعمال ہوں گے تو اس وقت ترجمے کے حساب سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس کی صرف صغیر یوں بن جائے گی احمرہ، یہ پھر آپ نوٹ کر لیں، صرف صغیر آپ بنائیں گے احمارہ، یحمارو، احمیرارن، فہو محمارن، احمورہ، یحمارو، احمیرارن، فہو محمارن۔ ادھر آپ لگا سکتے ہیں لم یحمارہ اور لم یحمارہ مجہول، لن یحمارہ اور لن یحمارہ۔ امر آ جائے گا لیحمارہ اور مجہول امر آ جائے گا لیحمارہ۔ نہیں آ جائے گا لا یحمارہ، لا یحمارہ۔ یہاں پہ بھی یہ جو ساکن ہیں حرف جن کے اندر تین صورتیں جائز تھیں، اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی تین پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف صغیر میں ایک بار پڑھ لیا جائے۔ یہ ہے صرف صغیر آپ لوگوں کی کتاب کے اندر مادہ دیا ہوا ہے ادھیمام، تو اس میں ذرا آپ کے لیے یہ سب کچھ ہی نیا ہو جاتا، تو چونکہ آپ لوگوں نے پہلے باب احمرار پڑھا ہے تو میں نے سوچا کہ اسی سے آپ کو یاد کرنا زیادہ آسان ہوگا، تو باقی اس سے بھی آپ اگر پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے، ادھر تھا احمارہ، یہ پڑھیں گے ادہام، یدہام، یہ میم پہ پیش ہوگی، یہ زبر غلطی سے لگی ہوئی ہے، یدہام، ادہیمام، فہو مدہام۔ ادھر احمارر تھا، یہ ہے ادہام، تو یہ گردان ہے، اس پہ بھی آپ اگر کرنا چاہیں۔ اس کے نیچے کچھ مصادر دیے ہیں، اسمیرار، اسمرہ یسمرو، اسمارہ یسمارو بن جائے گا۔ اکمیتات دیا ہے، اکماتا یکماتو، اور الاسحرار دیا ہے، اسحارہ یسحارو۔ یہ جب آپ ایک باب یاد کر لیں گے تو باقی خود بخود پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل میں ایک باب جو ہے وہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، پھر یہ آپ بنا سکیں گے۔ تو یہ باب ہمارا آج مکمل ہو گیا، باب افعیلال۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔